حامدا ومصليا أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ حضرات گرامی، غالب کا ایک شعر ہے کہ پاگلوں کی کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو تو ہزار ملتے ہیں۔ غالب نے جس زمانے میں یہ شعر کہا تھا اس زمانے میں شاید یہ اتنا فٹ نہ بیٹھتا ہو، لیکن آج کے سوشل میڈیا کے دور میں یہ بہت فٹ بیٹھتا ہے۔ آج کے دور میں ایسے بے وقوف موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بچے کو حفظ کرانا، قرآن کریم کو بچہ حفظ کرے، یہ بچے کو اسی مشقت میں ڈالنا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ قرآن محفوظ ہو چکا ہے اور رائٹنگ میں، ویڈیوز میں، آڈیوز میں آ چکا ہے، تو اب موجودہ زمانے میں اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ عموماً یا تو منکرین حدیث ہوتے ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے، یا وہ لوگ ہوتے ہیں جو استخفاف حدیث کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ استخفاف حدیث کہتے ہیں ایسے فتنے کو جو صحیح حدیث کو بھی بس ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس لیے اس کو رد کر دیتے ہیں وہ، اور اس کے رد کرنے کی وہ ایسی وجہ آپ کو بتائیں گے جو کسی محدث کے نزدیک نہیں ہوگی۔ تو یہ لوگ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، یا تو یہ حدیث کی اہمیت گھٹانا چاہتے ہیں، یا پھر یہ لوگ جو ہیں منکرین حدیث ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ارشاد فرما دیا تھا اپنے کلام میں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس طرح کے بیانات اور اس طرح کی پوسٹیں کرنا فیس بک پر اور انسٹاگرام پر اور دوسری سوشل میڈیا فارم پر، اس کو بے وقوفی ہی کہا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے۔ حفاظت قرآن کا اللہ نے ذمہ لیا، اور اس ذمے کو اللہ تعالیٰ نے اس درجہ پورا کیا ہے کہ صرف قرآن ہی کو محفوظ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ قرآن سے متعلقہ جو چیزیں تھیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا۔ ڈاکٹر خالد صاحب نے اپنے محاضرات میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ ساتھ 9 اور چیزوں کو محفوظ کیا، 9 اور چیزوں کو، تاکہ قرآن محفوظ رہ سکے۔ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 9 چیزیں اور محفوظ کی۔ اس میں حدیث ہے، اس میں سیرت ہے، اس میں علوم عربیہ ہیں، صحابہ کی سیرت ہے، اور اس کے علاوہ قرات کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بالکل اسی طرح محفوظ کی ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو محفوظ کیا۔ اس کی ایک میں موٹی سی مثال دیا کرتا ہوں۔ جیسے آپ اگر سعودی عربیہ جائیں اور سعودی عرب میں آپ دکان پر جائیں اور آپ کو دودھ لینا ہو چائے بنانے کے لیے، اور وہاں سے آپ کہیں بھائی لبن دے دیجئے، آپ جانتے لبن مانے دودھ ہوتا ہے، تو وہ آپ کو لبن نہیں دیں گے بلکہ چھاچھ دیں گے۔ دکانوں میں وہاں جو لبن ملتا ہے وہ لبن نہیں ہوتا بلکہ وہ چھاچھ ہوتی ہے، اور آپ کو اگر دودھ لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو حلیب بولنا پڑے گا، حلیب مانے دودھ، ملک۔ لیکن آپ عجیب و غریب دیکھیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہی ہو سکتی ہے کہ وہاں لبن استعمال ہوتا ہے دکانوں پر، وہاں کی جو زبان ہے ویسی جو لوگ آپس میں زبان استعمال کرتے ہیں، وہاں لبن کو چھاچھ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب کسی طالب علم کو لبن سکھایا جاتا ہے اسکول میں اور پڑھایا جاتا ہے تو وہاں لبن مانے ملک، دودھ، وہاں حلیب نہیں ہوتا، وہاں لبن مانے دودھ سکھایا جاتا ہے۔ تو جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں لبن کے معنی دودھ سکھایا جاتا ہے، اگرچہ ان کے معاشرے میں لبن چھاچھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس درجہ محفوظ کیا کہ ایک لفظ بھی لوگوں تک غلط نہ پہنچے۔ لغت کو اللہ نے محفوظ کیا، اور کس درجہ اللہ نے اس کو محفوظ کیا۔ معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ یہ اپنے حفاظت کے ذرائع دکھاتا رہتا ہے، مسلسل، ہمیشہ ہر دور میں دکھاتا رہا۔ ابھی چند سال پہلے
ایک لڑکا لبنان شہر کے ایک شہر لبنان کے اندر طرابلس ایک شہر ہے، اس شہر کے اندر ایک لڑکا حافظ ہوا. وہ لڑکا صرف 4 سال کا ہے، صرف 4 سال کا لڑکا ہے، وہ حافظ ہوا. اور اس پر پھر جو ہے الجزیرہ نے تقریباً 50 منٹ کی اس کے لیے پھر ویڈیو بنائی اس کے لیے. اس طالب علم کا ٹیسٹ لیا، اس سے پوچھا، جگہ جگہ سے پڑھوا کے دیکھا اس بچے سے. صرف 4 سال کا بچہ ہے اور حافظ قرآن. یہ صرف اور صرف قرآن کا معجزہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیا تھا حفاظت کا، یہ اس وعدے کی وفا ہے. اللہ نے چونکہ وعدہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معجزاتی طور پر اس کو ثابت اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں. ایک زمانے میں انگریزوں نے، جب یہاں ہندوستان میں انگریز تھے، انہوں نے کوشش کی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں جو قرآن ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں جو قرآن ہوا کرتے تھے وہ چھپتے کم تھے، یا تو قلمی نسخے ہوا کرتے تھے، یا اتنی ڈیولپ جو ہے مشینیں ڈیولپ نہیں تھی کہ بھائی بہت زیادہ نشریات ہوتی ہوں قرآن کی. تو انہوں نے قرآن کے نسخے خریدنے شروع کیے، مسلمانوں سے بھی، دکانوں سے بھی، اور بہت بڑی مقدار اکٹھا کر کے انہوں نے ان کو جلانا شروع کر دیا کہ اگر اس کتابوں کو ہم مٹا دیں گے تو مسلمان قرآن سے دور ہو جائیں گے. ایک مولانا باقر علی صاحب تھے، ان کو معلوم ہوئی یہ بات، تو وہ 2 چھوٹے چھوٹے طالب علم، ایک 8 سال کا بچہ تھا، ایک 10 سال کا بچہ، اس کو لے کر کے انگریزوں کے پاس گئے. ان سے کہا کہ بھئی آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتے؟ انہوں نے کہا اس لیے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اس بچے، یہ آپ کے سامنے 2 بچے کھڑے ہیں، تو آپ ان سے پڑھوا کر کے دیکھیے، کہیں سے بھی آپ پڑھوائیے دونوں بچوں سے، یہ دونوں بچے آپ کو پورا قرآن سنائیں گے. تو یہ حفظ جو ہے قرآن کریم کو حفظ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ بنایا ہے حفاظت کا. قرآن رائٹنگ میں بعد میں آیا، اس کو ساتھ ساتھ لکھا بھی جا رہا تھا، لیکن اس پر جو پہلا کام ہو رہا تھا، پہلے دن سے جو اس پر کام ہو رہا تھا وہ اس کے حفظ کا ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے پہلے حفظ کے ذریعے اس کو یاد کرایا، اور قرآن کریم کو اسی قوم میں نازل کیا جو اپنے گھوڑوں کے اور اپنے گھوڑوں کے جو نسب نامے یاد کر لیا کرتے تھے، جن کا حافظہ بہت تیز ہوا کرتا تھا. تو ایسے لوگوں میں اللہ نے نازل کیا تاکہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ حفظ کرا سکے. اور قرآن ہم تک جو پہنچا ہے یہ تواتر قرن کے ذریعے پہنچا ہے. تواتر کی بہت ساری قسمیں ہیں. تواتر قرن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری صدی کے لوگ، ایک صدی کے لاکھوں کروڑوں لوگ اگلی صدی کے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک قرآن پہنچائیں. اور یہ ہندوستان میں تو خیر یہ رواج کم ہو گیا ہے، عرب ممالک کے اندر آج بھی رواج ہے. جس طریقے سے ہمارے یہاں حدیث کی سند دی جاتی ہے کہ بھائی اگر کسی طالب علم نے کسی شیخ سے بخاری پڑھی ہے تو بخاری کی سند دی جاتی ہے کہ بھائی بخاری اس سے پڑھی، انہوں نے 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 اس سے پڑھی. اسی طریقے سے قرآن کی بھی سند تقسیم ہوتی ہے، پوری سند کہ میرے استاد کون ہیں، ان کے استاد کون، ان کے استاد کون، ان کے استاد کون. یہ ہندوستان میں پہلے رائج تھا لیکن اب یہ ختم ہو گیا. لیکن عرب میں یہ ابھی بھی چلتا ہے. وہاں حافظ قرآن کو پوری سند دی جاتی ہے کہ ان کے استاد کون تھے، ان کے استاد کون تھے، ان کے استاد کون تھے. اسی طرح قرات کی پوری سند دی جاتی ہے. تو یہ ہمارے پاس جو قرآن پہنچا ہے یہ پوری صدیوں نے ہم تک منتقل کیا. ایک بہت بڑے رائٹر ہیں فرانس کے، ان کا نام ہے پاؤل کوئلہو. وہ اصل میں فرانس میں فرنچ بولی جاتی ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فرنچ لینگویج میں، اس کتاب کا نام ہے دی الکیمسٹ. بہت زبردست کتاب ہے، موٹیویٹ کتاب، بالکل آدمی کو یعنی عمل پر ابھارنے والی کتاب ہے. اور وہ کتاب اتنی بکی کہ صرف فرانس کے اندر وہ 20 لاکھ کاپیاں اس کتاب کی بکی. 20 لاکھ کاپیاں صرف فرانس کے اندر اس کی بکی. اور دنیا کی تمام بڑی زبانوں میں اس کے ترجمے موجود ہیں. بہت بڑی کتاب ہے. تو ایک دفعہ انہوں نے 2016 میں پاؤل کوئلہو صاحب نے اپنے فیس بک پر ایک پوسٹ لگائی. انہوں نے اس پوسٹ میں لکھا دوز بکس ہو چینج دا ورلڈ، یعنی وہ کتابیں جنہوں نے دنیا بدل کے رکھ دی. اور انہوں نے اپنے اس پر جو ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کا فوٹو کھینچ کے قرآن کریم کا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کا اپنی فیس بک پر انہوں نے لگایا. اور اس کے بعد انہوں نے کسی کتاب کا کوئی فوٹو لگایا نہیں. عنوان لگایا تھا وہ کتابیں، لیکن صرف ایک کتاب کا حوالہ دیا. پتہ نہیں وہ شاید آگے کرنا چاہتے تھے یا نہیں تھا، وہ تو پاؤل صاحب ہی جانے. لیکن سب سے پہلے انہوں نے جس چیز کو درجہ دیا انہوں نے قرآن کو درجہ دیا. تو قرآن جو ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو جو ہے لوگوں نے اپریشیٹ کیا. اور ان لوگوں نے جو اس مسلمان نہیں ہے، انہوں نے فیس بک لگائی، اس پر 1000 لوگوں نے لائک کیا. کمال کی بات یہ تھی اس پر 1000 لوگوں نے لائک کیا.
ہزار لوگوں نے کمنٹ کیا اور ان کو اپریشیٹ کیا کہ بھائی بہت اچھا ہے قرآن، ایسا ہے، بہت ساری اچھی باتیں کی قرآن کے بارے میں. لیکن ایک لڑکی نے ڈس لائک کیا، صرف ایک لڑکی نے ڈس لائک کیا اور اس نے کمنٹ کیا، وہی بہت گھسا پٹا سا ایک اعتراض ہے جو مسلمانوں پر کیا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں. اس نے بھی وہی اعتراض کیا. تو پاؤل کوئلہو جیسے بڑے آدمی نے اس ایک پوسٹ کا یعنی اس ایک کمنٹ کا جواب بھی دیا، اس کمنٹ کا جواب دیا کہ آپ کی رائے غلط ہے. اور انہوں نے پھر جنگ عظیم اول، جنگ عظیم ثانی اور کتنے جو ہے یورپ نے کتنے لوگوں کو مارا اور مغرب نے کتنے لوگوں کو مارا، اس کے نیچے پوری فہرست بنا کے دی. تو یہ قرآن جو ہے، یہ جب آدمی اس کو پڑھتا ہے، جب اس آدمی اس کو سمجھتا ہے، تو پھر اس کو بغیر اس کو اپریشیٹ کیے ہوئے آدمی رک نہیں پاتا. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی. لیکن آپ میں ایک دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں. یہ تو میں نے پاؤل صاحب کی ایک مثال آپ کو دی اور اللہ نے قرآن کو کیسے محفوظ کیا. سچی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کا حق ادا ہی نہیں کیا. ہمارے اسلاف نے بہت کچھ کیا لیکن ہم نے اس قرآن کے لیے کچھ نہیں کیا. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے ایک دفعہ ایک بہار میں سروے ہوا تھا 2009 میں، سن 2009 میں ایک سروے ہوا تھا بہار میں. اس سروے میں انہوں نے یہ بات سامنے آئی اس سروے کے اندر کہ بہار کے اندر صرف 9.5% مرد عورت قرآن ناظرہ پڑھنا جانتے ہیں. سن 2009 میں صرف بہار کے اندر، بہار جہاں پر اتنے علماء ہیں اور اتنے ادارے ہیں، ان علاقوں کے اندر صرف 9.5% لوگ جو ہیں قرآن پڑھنا جانتے ہیں. ناظرہ، حفظ نہیں، یا عالم نہیں ہے، وہ صرف ناظرہ پڑھنا جانتے ہیں. تو کتنی بڑی تعداد ہے. یعنی اگر ہم اس کو ڈبل کر لیں یا ٹیبل کر لیں یا چوبل کر لیں تو پھر بھی 1/3 مسلمان ایسے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ قرآن ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں. یہ ہم چونکہ مدرسے میں رہتے ہیں تو چونکہ ہر یہاں طالب علم یا تو قرآن کا حافظ ہوتا ہے یا قرآن کا ناظرہ پڑھے ہوئے ہوتا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. آپ ذرا اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں ایک بار ذرا آپ سروے کر کے دیکھیں چھوٹا سا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کس درجہ ہم نے قرآن کے ساتھ جو ہے بے حرمتی والا سلوک کیا ہے. میرا خود اپنا تجربہ ہے. ایک دفعہ رمضان میں نے کوشش کی کہ بھائی ہمارے محلے کے کم سے کم جو ناظرہ پڑھنا نہیں جانتے لوگ ان کو پڑھایا جائے. ان میں 55 لوگوں کے نام آئے. تو میرے بعض ساتھی جو ہے جو حفاظ تھے وہ قرآن سنانے باہر چلے گئے. تو میں تھا اور ایک آدھ میرے ساتھ اور تھے. تو ہم نے یہ کیا کہ بھائی ایک ظہر کے بعد ہم نے ایک نشست رکھی، ایک ہم نے عصر کے بعد رکھی کہ بھائی الگ الگ وقت میں کم لوگ آئیں گے تو پڑھا لیں گے. بہرحال وہ سلسلہ شروع ہوا. تو وہ 55 لوگ تو کبھی آئے ہی نہیں. وہ 55 لوگ کبھی نہیں آئے کبھی پڑھنے کے لیے نہیں آئے، جبکہ اس کا کوئی پیسہ نہیں تھا. ہم مسجد میں جا کے پڑھا رہے تھے، ہم اپنے گھر میں نہیں بلا رہے تھے. نماز پڑھنے آتے تھے وہ، لیکن ان سے معلوم کرو تو کبھی کسی کو کوئی کام ہے، کبھی کسی کو کوئی کام ہے. بہرحال آخر میں ہوتے یہ ہوا کہ جب میرے سارے ساتھی قرآن سنا کے آگے تو ہم تقریباً 8 حافظ ہو گئے کل ملا کے پورے محلے میں. تو ہم حافظ زیادہ ہو گئے تھے اور قرآن پڑھنا جو سیکھ رہے آ رہے تھے وہ کم ہو گئے تھے. 55 کبھی آئے نہیں اور آخر ہوتے وہ 8 سے بھی کم لوگ ہمارے پاس قرآن پڑھنے آئے. اس میں سے پھر کچھ لوگوں نے قرآن سیکھا بھی بعد میں. تو یہ ہمارا قرآن کے ساتھ رویہ ہے. امریکہ کے اندر ایک چرچ کا مسئلہ یہ ہوا کہ بھئی چرچ میں لوگ کم جاتے ہیں. تو چرچ والوں نے یہ طے کیا کہ ہم یہاں جو ہے مقارنہ ادیان یعنی تقابل ادیان کے طور پر ہم یہاں درس قرآن بھی کرائیں گے. ایک درس تفسیر ہوا کرے گا چرچ کے اندر. ایک عالم سے بات ہو گئی اور انہوں نے درس شروع ہو گیا. جب درس شروع ہوا تو اس کے لیے ضرورت تھی بھائی قرآن بھی ہو وہاں پر، قرآن بھی چاہیے، قرآن بھی ہونا چاہیے. تو جو کمیٹی تھی انہوں نے قرآن بھی رکھے لا کر وہاں پر. لیکن قرآن کے ساتھ انہوں نے یہ رکھا کہ بھئی آپ چاہیں تو قرآن فری لے جائیں، آپ چاہیں تو قرآن جو ہے پیسے اس کے دے کے چلے جائیں. اور جو قرآن فری لے کے جا رہا ہے وہ بھی اپنا نام لکھ کے چلا جائے اور جو قرآن کا جو پیسے لے کر کے جا رہا ہے وہ بھی لکھ کے چلا جائے. ایک لسٹ ٹانگ دی تو جس کو ضرورت ہوتی تھی لے کے چلا جاتا تھا. بہرحال جو وہاں قرآن رکھے تھے جب وہ قرآن سارے چلے گئے تو جتنے وہ قرآن تھے صرف 2 قرآن ایسے تھے جو فری گئے تھے. صرف 2 قرآن ایسے تھے جو فری گئے تھے. باقی تمام کے تمام قرآن جو ہے لوگ اس کا ہدیہ دے کر کے گئے تھے، پیسے دے کر کے گئے تھے اس کے لیے. اور عجیب بات آپ کو معلوم ہوگی کہ دونوں مسلمان تھے، دونوں مسلمان تھے. تو یہ ہمارا رویہ ہے قرآن کے ساتھ. ہم قرآن کے لیے ذرا سا پیسہ خرچ نہیں کر سکتے. تعلیم اس کے تعلیم کے لیے ہم وقت نہیں نکال سکتے. ایک دوسرا رخ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں اپنا ہی. حیدرآباد کا واقعہ ہے. حیدرآباد میں ایک ہاسپٹل ہے اویسی ہاسپٹل. تو اس کے سامنے ہم اسٹریٹ دعویٰ کر رہے تھے. اسٹریٹ دعویٰ میں یہ ہوتا ہے کہ
آپ قرآن لے کر کے اور قرآن جو اسلام کے تعارف کی کتابیں ہوتی ہیں وہ لے کر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک جگہ پر، اور وہاں بینر لگے ہوتے ہیں کہ بھئی جس کو قرآن چاہیے یا اسلام کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہو تو آپ اس کو لے لیجیے۔ تو ہم وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، تو دوپہر کا وقت ہوا کہ میرے کچھ ساتھی جو ہے وہ کچھ کھانا کھانے چلے گئے، تو میں تھا اور میرے ساتھ ایک ساتھی اور تھے۔ تو دوپہر میں لوگ کم آتے ہیں، تو ہم اس سائڈ روڈ کے کھڑے ہوئے تھے، میں نے روڈ کے اس سائڈ دیکھا ایک آدمی بہت تیز بائک پہ گیا اور اس نے بہت تیزی کے ساتھ یو ٹرن لیا، اور یو ٹرن لے کر کے وہ ہمارے پاس آیا، اور مجھے اس کی اب تک مجھے بات یاد ہے، 2016 کی بات ہے یہ، کہ اس نے جس تیزی کے ساتھ اس نے اپنی بائک کا اسٹینڈ لگایا، ایک دم بہت تیزی اس نے پیر مارا اور اس کی بائک بھی گرتے گرتے بچی۔ اس نے بہرحال روکے، جلدی سے وہ میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے جو ہے قرآن مل جائے گا؟ میں نے کہا جی آپ پہلے پانی پیجیے۔ اس کو میں نے پانی پلایا، بٹھایا، اور وہ ساری باتیں رکھنے کے بعد اس سے میں نے معلوم کیا کہ میں نے دیکھا آپ بہت جذباتی ہو کر کے یہاں پر آ پائے۔ تو اس نے کہا کہ اصل میں میری بیٹی قرآن پڑھنا چاہتی ہے، وہ غیر مسلم تھا، اور میں پچھلے 6 مہینے سے تلاش میں لگا ہوں کہ میں کہیں سے اسے قرآن لا کر کے دے دوں۔ اب یہ اتفاق سے میری نگاہ پڑ گئی، یہاں پر آپ کا بینر لگا ہوا تھا کہ بھئی آئیے قرآن لے جائیے، تو میں اس وجہ سے میں نے جلدی کی کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ مجھے نہ ملے، اس لیے میں نے تھوڑی جلدی کی۔ تو میں نے کہا بے فکر رہیے، بہرحال ہم نے قرآن دیا، تھوڑی بہت بات بھی اور بھی کام کیا اس کے ساتھ۔ پہلے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ غیر مسلم کا رویہ یہ ہے کہ وہ کتنا، یعنی اس نے کہیں اور جا رہا تھا، اس نے راستہ بدلا، دیکھتی فوراً ہمارے پاس آیا، اور کس طرح آیا میں نے وہ بھی بتایا آپ کو۔ لیکن ہم مسلمانوں کا رویہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تھوڑا سا وقت نہیں نکال سکتے، تھوڑا سا پیسہ خرچ نہیں کر سکتے اس کے لیے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح ہمارے اسلاف نے قرآن کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ اس کی جو ذمہ داری لی ہے، تو ہم اس کی طرف توجہ دیں، اپنی اس کاہلی سستی کو ختم کریں، اور جو ہم یہ قرآن چھوڑنے کی وجہ سے جو خوار ہوئے، ذلیل ہوئے، اور یہاں جو دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، اس ذلت سے ہم باہر نکلیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا۔ درخواست یہ ہے کہ ان طلباء سے جو حافظ نہیں ہیں، یا ان علماء سے جو حافظ نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے وہ عوام جو حافظ نہیں ہیں، وہ تھوڑی تھوڑی قرآن ضرور یاد کریں۔ قرآن پڑھتے بھی لوگ خوب ہیں ماشاء اللہ، ایسا نہیں کہ قرآن بالکل نہیں پڑھتے، قرآن پڑھتے بھی ہیں، لیکن قرآن کو یاد کرتے رہیں تھوڑا تھوڑا۔ جو بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے عوام میں کہ وہ بچپن میں کبھی جماعت میں گئے تھے، ان کو 10 صورتیں یاد ہو گئی تھی، اور آج تک مرتے دم تک وہ 11ویں صورت کبھی یاد نہیں ہوتی، وہ 10 ہی صورتیں رہتی ہیں، 10 ہی صورتیں رہ جاتی ہیں، وہ کبھی 11ویں ہوتی نہیں ہے۔ تو اپنی قرآن ٹھیک کیجئے، اور ساتھ ساتھ جو ہے کچھ نہ کچھ قرآن یاد کرتے رہیے، یاد کرتے رہیے، یہ قرآن کا حق ہے، قرآن کو یاد کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دل کے اندر قرآن نہیں، وہ جو ہے بالکل خالی گھر کی طرح ہے، وہ کیا ہے، خالی گھر کی طرح ہے، اس میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو ہمیں قرآن کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اگر نہیں پڑھے ہوئے اس کی پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے لیے وقت نکالیں، اس کے لیے خرچ کریں، جان مال دونوں لگائیں، اور اس کے لیے جو تھوڑا بہت قرآن جو ہے اس کو یاد بھی کرتے رہیں، تاکہ ہم بھی کل قیامت کے دن حفاظ قرآن میں ہمارا بھی شمار ہو۔ انشاءاللہ نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو نیت پر جو ہے فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔